أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریہ اور حرم شریف۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا؟ اس کو کس نے تعمیر کیا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں بحث کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک آباد اور قائم رہی۔ پھر طوفان نوح کے بعد باقی دنیا کی طرح یہ مسجد منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی یبوسی قوم نے آ کر آباد کیا تھا اور اسی قوم کے دور میں اس سرزمین کا نام فلسطین رکھا گیا۔ یہ لوگ کئی ہزار سال تک یہاں آباد رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی یبوسی قوم نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کا کام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر مسلمان کہلائی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ چنانچہ مسجد اقصی اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے زیر انتظام ہوگی، جنہوں نے اس مقدس مقام کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جو ایک نبی بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ عزت، جاہ و جلال بھی عطا فرمایا اور مصر کے قید خانوں سے نکال کر اس ملک کا بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دیگر بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر بھیجا تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائیں اور انہیں ہدایت دیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے اور دوبارہ فلسطین میں آ کر بس گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ اس وقت کچھ کھنڈرات باقی رہ گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا آغاز تو کیا لیکن اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ پھر عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی مذہبی کتابوں کو جلا دیا۔ کچھ عرصے بعد بخت نصر کی حکومت ختم ہو گئی اور ایران کی بادشاہ حورس نے یروشلم فتح کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ بعد میں حضرت مریم علیہ السلام اسی شہر میں رہائش پذیر تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سازشوں کا نشانہ بنایا اور سولی دینے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ صرف 4 دیواریں ہی باقی رہ گئی۔ یہودی پھر کئی صدیوں تک پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک اسی حال میں رہی۔ جب واقعہ معراج پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اسی مسجد سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا۔ شروع میں مسلمان اسی مسجد کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر یروشلم پہنچا اور شہر کے حکمرانوں سے صلح کی بات ہوئی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ اگر مسلمان خلیفہ خود آئیں گے تو صلح ممکن ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یروشلم کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریف لائے، وہاں کے مسیحی حکمرانوں سے معاہدہ کیا اور انہیں امن و امان کی ضمانت دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کے پھر وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ جگہ پہلے کھنڈر بن چکی تھی۔ بعد میں بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ بعد کے مختلف اسلامی حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا اور ساتھ ہی ایک شاندار عمارت قبۃ الصخرہ بھی تعمیر کروائی، جو آج سنہری گنبد والی عمارت کے طور پر موجود ہے۔ سن 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی فوج نے مسجد پر حملہ کیا اور قبضہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کو واپس لینے کی مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے آزاد کروایا۔ اس کے بعد 1918 تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ پھر برطانیہ کی حکومت نے یروشلم کو مسلمانوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں آتے ہی یہودی یہاں بڑی تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں وہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ چند ہی سالوں میں یہودیوں کی بڑی تعداد یہاں آباد ہو گئی اور 1948 میں انہوں نے اسی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن یہودی اس مقدس سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لوگ اس مقدس سرزمین کی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اسے چھوڑنے کا آمادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمین پر آج بھی لڑائیاں، جھگڑے اور تباہی جاری ہے۔ مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخی ایمان اور روحانیت کی علامت بھی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس کی حفاظت اور اہمیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم کی باتوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔